برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج عید الاضحیٰ کے دن کی ابتدا ہم نماز عید سے کریں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جو اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کے مطابق کرے گا، لیکن جو شخص نماز عید سے پہلے ذبح کرے گا تو اس کی حیثیت صرف گوشت کی ہوگی جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا ہے، قربانی وہ قطن بھی نہیں۔ اس پر ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے، انہوں نے نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر لیا تھا اور عرض کیا کہ میرے پاس 1 سال سے کم کا بکرا ہے، کیا اس کی دوبارہ قربانی اب نماز کے بعد کر لوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی کر لو، لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ مطرف نے عامر سے بیان کیا اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوگی، اور اس نے مسلمانوں کی سنت کے مطابق عمل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5545۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی اس نے اپنی ذات کے لیے جانور ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوئی، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5546۔ عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم میں قربانی کے جانور تقسیم کیے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں 1 سال سے کم کا بکری کا بچہ آیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حصے میں تو 1 سال سے کم کا بچہ آیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کی قربانی کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5547۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ان کے پاس آئے۔ وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے مقام صرف میں حائضہ ہو گئی تھیں۔ اس وقت آپ رو رہی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے، کیا تمہیں حیض کا خون آنے لگا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے مقدر میں لکھ دیا ہے، تم حاجیوں کی طرح تمام اعمال حج ادا کر لو، بس بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ پھر جب ہم منا میں تھے تو ہمارے پاس گائے کا گوشت لایا گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5548۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی ذبح کر لی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے۔ اس پر ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس میں گوشت کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے پڑوسیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ میرے پاس 1 سال سے کم کا بکری کا بچہ ہے جس کا گوشت 2 بکریوں کے گوشت سے بہتر ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ اجازت دوسروں کو بھی ہے یا نہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی طرف مڑے اور انہیں ذبح کیا۔ پھر لوگ بکریوں کی طرف بڑھے اور انہیں تقسیم کر کے ذبح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5549۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے ابی بن بکرہ نے، اور ان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ پھر کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے تھے۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں 4 حرمت کے مہینے ہیں، 3 پے در پہ ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 مضر کا رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا، کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، ذی الحجہ ہی ہے۔ پھر فرمایا، یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا زیادہ علم ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ بلدہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے دریافت فرمایا یہ دن کون سا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہتر علم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام تجویز کریں گے، لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن یوم نحر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا پس تمہارا خون، تمہارے اموال۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابن ابی بکرہ نے یہ بھی کہا کیا اور تمہاری عزت تم پر ایک کی دوسرے پر اس طرح با حرمت ہے جس طرح اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر میں اور اس مہینے میں ہے، اور تم ان قریب اپنے رب سے ملو گے، اس وقت وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ تم میں سے بعض دوسرے کی گردن مارنے لگے۔ ہاں، جو یہاں موجود ہیں وہ میرا یہ پیغام غیر موجود لوگوں کو پہنچا دیں۔ ممکن ہے کہ بعض وہ جنہیں یہ پیغام پہنچایا جائے، بعض ان سے زیادہ اسے محفوظ کرنے والے ہوں جو اسے سن رہے ہیں۔ اس پر محمد بن سیرین کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، کیا میں نے اس کا پیغام تم کو پہنچا دیا ہے؟ آگاہ ہو جاؤ، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5550۔ نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قربان گاہ میں نحر کیا کرتے تھے، اور عبید اللہ نے بیان کیا کہ مراد وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5551۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی، ذبح اور نحر عیدگاہ میں کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5552۔ عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی قربانی کرتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈھوں کی قربانی کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5553۔ عبد الوہاب نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے 2 چتکبرے مینڈھوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5554۔ لیث نے بیان کیا، ان سے یزید نے، ان سے ابو الخیر نے، اور ان سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم میں تقسیم کرنے کے لیے آپ کو کچھ قربانی کی بکریاں دیں۔ انہوں نے انہیں تقسیم کیا، پھر 1 سال سے کم کا ایک بچہ بچ گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی تم کر لو، مگر ایسا کرنا کسی اور کے لیے کفایت نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5555۔ مطرف نے بیان کیا، ان سے عامر نے، اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے بیان کیا کہ میرے ماموں ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہاری بکری صرف گوشت کی بکری ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 1 سال سے کم عمر کا ایک بکری کا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اسے ہی ذبح کر لو، لیکن تمہارے بعد اس کی قربانی کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کر لیتا ہے وہ صرف اپنے کھانے کو جانور ذبح کرتا ہے، اور جو عید کی نماز کے بعد قربانی کرے اس کی قربانی پوری ہوتی ہے اور وہ مسلمانوں کی سنت کو پا لیتا ہے۔ اس روایت کی مطابقت عبیدہ نے شعبی اور ابراہیم سے کی، اور اس کی مطابقت وکی نے کی، ان سے حریث نے، اور ان سے شعبی نے بیان کیا، اور عاصم اور داؤد نے شعبی سے بیان کیا کہ میرے پاس ایک دودھ پیتی پٹھیا ہے، اور زبید اور فراس نے شعبی سے بیان کیا کہ میرے پاس 1 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، اور ابو الحوث نے بیان کیا، ان سے منصور نے بیان کیا کہ 1 سال سے کم کی پٹھیا، اور ابن عون نے بیان کیا کہ 1 سال سے کم عمر کی دودھ پیتی پٹھیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5556۔
حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے نماز عید سے پہلے قربانی ذبح کر لی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کے بدلے میں دوسری قربانی کر لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس 1 سال سے کم عمر کے بچے کے سوا اور کوئی جانور نہیں۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ 1 سال کی بکری سے بھی عمدہ ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اسی کی اس کے بدلے میں قربانی کر دو، لیکن تمہارے بعد یہ کسی کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اور حاتم بن وردان نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے محمد نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر حدیث تک۔ اس روایت میں یہ لفظ ہیں کہ 1 سال سے کم عمر کی بچی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5557۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈھوں کی قربانی کی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں جانور کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح آپ نے دونوں مینڈھوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5558۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مقام صرف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں رو رہی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس لیے حاجیوں کی طرح تمام اعمال حج انجام دے، صرف کعبے کا طواف نہ کرو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5559۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے میں آپ نے فرمایا آج کے دن کی ابتدا ہم نماز عید سے کریں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جو شخص اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کو پالے گا، لیکن جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کیا تو وہ ایسا گوشت ہے جسے اس نے اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے تیار کیا ہے، وہ قربانی کسی درجے میں بھی نہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے، البتہ میرے پاس ابھی 1 سال سے کم عمر کا ایک بکری کا بچہ ہے اور سال بھر کی بکری سے بہتر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کی قربانی اس کے بدلے میں کرو، لیکن تمہارے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5560۔ اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے محمد نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہو وہ دوبارہ قربانی کرے۔ اس پر ایک صحابی اٹھے اور عرض کیا اس دن گوشت کی لوگوں کو خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے پڑوسیوں کی محتاجی کا ذکر کیا، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول کر لیا ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس 1 سال کا ایک بچہ ہے اور 2 بکریوں سے بھی اچھا ہے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کے قربانی کی اجازت دے دی، لیکن مجھے اس کا علم نہیں کہ یہ اجازت دوسروں کو بھی تھی یا نہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی طرف متوجہ ہوئے، ان کی مراد یہ تھی کہ انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا۔ پھر لوگ بکریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ذبح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5561۔ اسود بن قیس نے بیان کیا، کہا میں نے حضرت جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ قربانی کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہو وہ اس کی جگہ دوبارہ کرے، اور جس نے قربانی ابھی نہ کی ہو وہ کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5562۔ برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز عید پڑھی اور فرمایا جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہو اور ہمارے قبلے کو قبلہ بناتا ہو وہ نماز عید سے فارغ ہونے سے پہلے قربانی نہ کرے۔ اس پر ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو قربانی کر لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ ایک ایسی چیز ہوئی جسے تم نے وقت سے پہلے ہی کر لیا ہے۔
انہوں نے عرض کیا میرے پاس 1 سال سے کم عمر کا ایک بچہ ہے جو 1 سال کی 2 بکریوں سے عمدہ ہے، کیا میں اسے ذبح کر لوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر لو، لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ عامر نے بیان کیا کہ یہ ان کی بہترین قربانی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5563۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے 2 چتکبرے مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں ان کی گردنوں کے اوپر رکھتے اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5564۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ والے 2 چتکبرے مینڈھوں کی قربانی کی، انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ اور اللہ اکبر پڑھا اور اپنا پاؤں ان کی گردن کے اوپر رکھ کر ذبح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5565۔